السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک لڑکی جس نے محبت میں سب کچھ کھو دیا تھا، اس کا دل ٹوٹ چکا تھا، آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھی اور اسے لگتا تھا کہ اب زندگی میں کچھ باقی نہیں رہا۔ لیکن پھر ایک رات اس نے تہجد میں اپنے رب کے آگے ہاتھ اٹھایا۔ آخر اس رات ایسا کیا ہوا کہ اس کی پوری زندگی بدل گئی؟ یہ دل کو چھو لینے والی کہانی ضرور سنیے۔ ایک لڑکی جس نے دھوکہ کھایا پھر تہجد میں اپنے رب کو پا لیا۔ کبھی کبھی زندگی انسان کو اس قدر توڑ دیتی ہے کہ اسے لگنے لگتا ہے کہ اب جینے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی۔ آج کی کہانی ایک ایسی ہی لڑکی کی ہے جس کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ ایک نہایت خوش مزاج اور ہر وقت مسکرانے والی لڑکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے شمار خواب تھے۔ وہ یقین رکھتی تھی کہ محبت ہی زندگی کا سب سے خوبصورت احساس ہے، اور اگر سچی محبت مل جائے تو زندگی جنت بن جاتی ہے۔ پھر ایک دن اس کی زندگی میں ایک ایسا شخص آیا۔ اس نے محبت کے بڑے بڑے وعدے کیے، ساتھ نبھانے کی قسمیں کھائیں، ہمیشہ خوش رہنے کی باتیں کہی، اور عائشہ نے بھی اس پر دل و جان سے بھروسہ کر لیا۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن وہ شخص اچانک عائشہ کی زندگی سے چلا گیا۔ نہ کوئی وجہ بتائی، نہ کوئی وضاحت دی، نہ کوئی معافی، بس خاموش۔ ایک شخص خاموش جس نے عائشہ کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس دن عائشہ نے صرف ایک انسان کو نہیں کھویا تھا، بلکہ اپنی مسکراہٹ، اپنی خوشیاں اور اپنی کئی خواب بھی کھو دیے تھے۔ ہر رات اس کا تکیہ اس کے آنکھوں سے بھیگ جاتا تھا۔ وہ اپنے رب سے بھی یہی پوچھتی تھی، یا اللہ، آخر میری خطا کیا ہے؟ لوگ ایسے تسلی دیتے اور کہتے وقت پر ہر زخم بھر دیتا ہے، لیکن عائشہ کو لگتا تھا کہ وقت اس کے زخم بھرنے کے بجائے انہیں اور گہرا کرتے جا رہے ہیں۔ اس نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، مسکرانا چھوڑ دیا، کھانا پینا کم کر دیا، اور ایک دن جب اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو وہ خود کو پہچاننا بھی نہ سکی۔ اس نے آہستہ سے خود سے کہا، کیا واقعی میری کوئی قدر ہی نہیں تھی؟ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا اور امید کی آخری کرن بھی مدھم پڑتی جا رہی تھی۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ایک رات عائشہ کی آنکھیں اچانک فجر سے کچھ پہلے کھل گئی۔ ہر طرف خاموشی تھی، گھر کے سب لوگ گہری نیند میں تھے، کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی، لیکن اس کے دل میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا، بغیر کسی مقصد کے سوشل میڈیا کھول لیا۔ اچانک اس کی نظر ایک اسلامی ویڈیو پر پڑی۔ اس ویڈیو میں صرف ایک جملہ تھا، جب دنیا تمہیں رلا دے تو اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ یہ الفاظ سیدھے اس کے دل میں اثر گئے۔ ایسا لگا جیسے اللہ تعالیٰ اس سے مخاطب ہو۔ اس نے فوراً موبائل بند کر دیا، چند لمحے خاموش بیٹھی رہی، پھر دل میں ایک خیال آیا، کیا واقعی میرا رب میری بات سنے گا؟ اس لمحے اس کے دل سے ایک آواز آئی، اگر پوری دنیا تمہیں چھوڑ دے تب بھی اللہ اپنے بندے کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ عائشہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے وضو کیا۔ ٹھنڈے پانی کا ہر قطرہ جیسے اس کے دل کی گرمی اور بے چینی کو کم کر رہا تھا۔ اس نے جائے نماز بچھائی۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی تہجد تھی۔ ایسے نماز کے تمام مسنون طریقے بھی اچھی طرح معلوم نہیں تھے، لیکن اس کا دل اخلاص سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی اس نے نماز مکمل کی، اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے اور وہ پھر پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے کہا، یا اللہ، میں بہت تھک گئی ہوں، میں لوگوں سے امید لگا کر ہار گئی ہوں، جس پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا اس نے مجھے توڑ دیا۔ یا رب، اب میرے پاس تیرے سوا کوئی نہیں ہے،
اگر تو مجھے سنبھال لے تو کوئی مجھے گرا نہیں سکتا، اور اگر تو میرا ساتھ چھوڑ دے تو پوری دنیا بھی مجھے سہارا نہیں دے سکتی۔ وہ دیر تک روتی رہی، اس کے آنسو سجدے کی جگہ کو بکھرتے رہے۔ ایک رات کوئی معجزہ نہیں ہوا، نہ وہ شخص واپس آیا، نہ اس کی زندگی ایک لمحے میں بدل گئی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا، ایسا سکون جو اسے مہینوں سے محسوس نہیں ہوا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، اگر یہی سکون تیری قربت میں ہے تو مجھے کبھی اپنے در سے دور نہ کرنا۔ اس رات سے عائشہ کی نئی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ اس رات کے بعد عائشہ نے تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ پہلے ایک دن، پھر دوسرا، پھر ایک ہفتہ، پھر ایک مہینہ، رات کے آخری پہر جب ساری دنیا گہری نیند میں ہوتی ہے، عائشہ اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ اب اس کی آنکھوں میں پہلے جیسے آنسو تو تھے، لیکن ان آنسوؤں سے شکوہ نہیں تھا، بلکہ امید تھی، یقین تھا اور اپنے رب سے محبت تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی دعائیں بھی بدلنے لگی۔ پہلے وہ دعا کرتی تھی، یا اللہ، اسے میری زندگی میں واپس لے آ، مگر اب وہ کہتی ہے، یا اللہ، مجھے اپنی رضا عطا فرما، میرے دل کو اپنے ذکر سے زندہ کر دے، مجھے ایسا بنا دے کہ مجھے تیرے سوا کسی کی ضرورت نہ رہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ اس کے دل کو بدل دیا تھا۔ عائشہ نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ ہر آیت پڑھتے ہوئے اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اللہ تعالیٰ اس کے دل سے بات کر رہے ہو۔ جب وہ صبر کی آیت پڑھتی، اس کے دل کو سکون ملتا۔ جب رحمت کی آیت پڑھتی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے، اور جب جنت کا ذکر آتا تو دعا کرتی، یا اللہ، مجھے اپنی رضا اور اپنی جنت عطا فرما۔ ایسے احساس ہوا کہ جب محبت کے لیے وہ رو رہی تھی، وہ تو عارضی تھی، لیکن اللہ کی محبت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ایک دن اس نے اپنے دل سے کہا، اگر اللہ میرے ساتھ ہے تو پھر مجھے کسی انسان کے چھوڑ جانے کا غم کیوں ہو۔ اسی لمحے ایسا محسوس ہوا کہ اس کے سینے کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے۔ اب وہ پہلے کی طرح ہر رات اداس نہیں رہتی تھی، وہ مسکرانے لگی تھی، لیکن اس بار کسی انسان کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ اسے اپنے رب پر یقین ہو گیا تھا۔ اب اس کی سب سے بڑی خوشی رات کی تنہائی میں اپنے رب سے باتیں کرنا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ دنیا کی ہر محبت ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، اگر میری آزمائش کا مقصد مجھے تیرے قریب لانا تھا تو میں اس آزمائش پر بھی راضی ہوں۔ اور شاید یہی اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت دعا تھی۔ کئی مہینے گزر گئے، اب عائشہ پہلے والی عائشہ نہیں رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور اور سکون تھا۔ غم تو کبھی کبھی ابھی بھی یاد دلاتا تھا، لیکن اب وہ غم اسے اللہ سے دور نہیں کرتا تھا، پہلے اس کے سجدوں کو اور لمبا کر دیتا تھا۔ ایک دن اس کی پرانی سہیلی اس سے ملی۔ اس نے حیرت سے پوچھا، عائشہ، تم اتنی بدل کیسی گئی؟ وہ لڑکی کہاں گئی جو ہر وقت روتی تھی؟ عائشہ مسکرائی اور آہستہ سے بولی، جس دن میں نے لوگوں سے امید چھوڑ کر اپنے رب سے امید لگا لی، اس دن میری زندگی بدل گئی۔ پھر اس نے کہا، پہلے میں اللہ سے ایک انسان مانگتی تھی، آج میں اللہ ہی کو مانگتی ہوں۔ پہلے میں چاہتی تھی کہ میرا ٹوٹا ہوا دل کوئی انسان جوڑ دے، آج میرا رب میرے دل کا سہارا بن چکا ہے۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ نے مجھے وہ شخص واپس نہیں دیا، لیکن اللہ نے مجھ سے ملا دیا اور اپنے رب سے محبت کرنا سکھا دیا۔ اس دن عائشہ نے جان لیا کہ بعض اوقات اللہ ہماری پسند کی چیز ہم سے اس لیے لے لیتا ہے تاکہ ہمیں اپنی محبت عطا کر دے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور اللہ
ताला ये भी फरमाता है फ़इन्ना मअल उसरि युस्रुन इन्ना मअल युस्रि युस्रुन, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, यकीन हर मुश्किल के साथ आसानी है। सूरतुश-शुरा आयत नंबर 5-6। अगर आज आप भी किसी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा है, अगर आपको लगता है कि अब ज़िंदगी में कुछ बाकी नहीं, तो आज रात सिर्फ़ एक बार तहज्जुद में उठकर अपने रब के सामने दिल खोल कर बात कीजिए। हो सकता है अल्लाह आपकी आजमाइश फ़ौरन ख़त्म ना करे, लेकिन वो आपके दिल को ऐसा सुकून अता कर दे जो पूरी दुनिया में भी नहीं दे सकती। याद रखिए, इंसान का सहारा कभी भी छूट सकता है, लेकिन अल्लाह का सहारा कभी नहीं छूटता। अल्लाह ताला हम सबको तहज्जुद की पाबंदी, सब्र, इखलास और अपनी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने अजीज़ों के साथ शेयर करिए और उम्मा यूनिटी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।